حامد و مصلی اما بعد. دل سنم خانہ بنا دیا یاد غیر اللہ نے، دل سنم خانہ بنا دیا یاد غیر اللہ نے. بڈھی اب کہنے لگے مسلم نما کافر ہمیں. صدر علی باوقار، حکم حضرات، مشفق مربی اساتذہ اکرام اور دیگر سامعین اکرام، شرک توحید کی ضد ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ عالم الذنوب ہے، یہ باعث اضلال و اہانت ہے، یہ سبب ضیاع و اضطراب ہے، یہ عامل خرافات و اباطیل ہے، یہ مبعث مخاوف و خطرات ہے، یہ مخرج من الملہ ہے، یہ موجب ہلاک و خسران ہے، یہ مبتل منفعت و ثواب ہے، یہ محل دم و مال ہے، اور یہ مخلد نار و جہنم بھی ہے. لیکن افسوس کہ اس کے باوجود آج مسلم معاشرے میں ہر طرف شرک کا بازار گرم ہے. جہاں جڑ اس کے چار دروازے کھلے ہوئے ہیں. فرد فرد، گھر گھر اور قریا قریا اس کے مظاہر دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس کے بہت سارے اسباب ہیں. وقت کا تقاضا ہے کہ بروقت اس کا علاج کر کے مسلم معاشرہ کو شرک کی ہلاک کھیتیوں سے بچایا جائے. سامعین کرام، شرک لغت میں کسی کے ساتھ شریک ہونے کے آتا ہے، جبکہ اسلام میں اللہ کے ساتھ مخصوص امور کو غیر اللہ کے ساتھ کیے جانے کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب الدرر الندیر صفحہ 51 پر متراز ہے، کیا شرک ہوا ان یفعل لغیر اللہ شیئا یختص به سبحانہ وتعالی. اور اس کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی شرح کو، ہلاکت خیزی کو مختلف انداز میں واضح کیا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان الشرک لظلم عظیم کہہ کر بڑا ظلم سے تعبیر کیا ہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے لئن اشرکت ليحبطن عملك کے ذریعے تمام اعمال کا شرک کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جانے کی دھمکی دی ہے. تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به کے ذریعے معافی و توبہ کا دروازہ بند کیا ہے. تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ کے ذریعے حرمان جنت سے آگاہ کیا. ان تمام کے باوجود آج مسلم معاشرہ میں شرک کے مظاہر عام ہیں. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون. شرک کا پہلا مظہر غیر اللہ کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. دوسرا مظہر غیر اللہ کے نام اور نیاز مانگنا، جس کا صحیح طریقہ قرآن نے یہ بتایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. تیسرا مظہر اولیاء اور انبیاء کے نام جانور ذبح کرنا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. چوتھا مظہر حکمرانوں اور علماء کی معصیت میں فرما برداری ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ. پانچواں مظہر تعویذ گھنٹے لٹکانا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. چھٹا مظہر ریاکاری و سمعہ ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی طرف کھلے طور پر اشارہ ہے کہ من صلی علیہ رائی فقد اشرک. الغرض انسان کا عدم سے وجود اور وجود سے مر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کے یہاں شرک کے مظاہر مختلف شکلوں میں موجود ہے، جن کا شمار مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. سامعین اکرام، مسلمانوں میں مظاہر شرک کے بہت سارے اسباب ہیں. آئیے میں آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے چند نکات کرتا ہوں، جن میں سب سے بڑا اور بنیادی سبب کتاب و سنت سے دوری یعنی جہالت ہے. جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قبروں پر شرک کے اعمال کی بنیادی جڑ دین محمدی سے بھائی ہے. دوسرا سبب مدارس و مکاتب میں منہج اسلام اور توحید کے موضوع پر کتابوں کو شامل نصاب نہ کرنا. تیسرا سبب علماء سو کی تقلید ہے، جیسا کہ ہم عرب میں عمرو بن لوحا کے کہنے پر سنت ابراہیم کے پیروکار کا بت پرست میں مبتلا ہو جانا دیکھ سکتے ہیں. چوتھا مظہر علماء اور خطباء کا خطبوں اور کانفرنسوں میں توحید کو موضوع بحث نہ بنانا ہے. پانچواں گھروں کی مشاورت اور ان کی تقریبات میں شامل ہونا ہے. چھٹا والدین کی کمزوری کہ اپنے اولاد کو اہل حدیث مدارس میں تعلیم نہ دلا کر اسی طریقے سے اسکولوں میں تعلیم دلانا اور ساتھ ہی صرف نازک کو تعلیم سے دور رکھنا ہے. ساتواں غلو اور تعظیم قبر ہے، اسی پرکار فلسفہ وجود و شہود کو نہ سمجھنا. آٹھواں اور یہ میرے حساب سے لاسٹ ہے کہ شرک پر مبنی ویڈیوز انٹرنیٹ پر دیکھنا ہے. سامعین کرام، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ لکل داء دوا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ
بغیر علاج کے دفاع ممکن نہیں. اللہ کی رحمت خدا بندی ہو. شرک بھی ایک مہلک مرض ہے جس کا علاج ضروری ہے. مسلمانوں میں مزار شرک کو دور کرنے اور انہیں ختم کرنے کے علاج کے کئی طریقے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ کتاب و سنت کی تعلیم اور اسے لازم پکڑنا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا لفظ اقرا کے ذریعے سنبھال کر عرب سوسائٹی کو اور بت پرست بت میں ملوث عرب سوسائٹی کو پاک کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام اپنی امت کا نام کتاب توفیق منبعین ویستدل ما تمسکتم بما کتاب اللہ و سنتی. دوسرا علاج اہل مدارس اور مراکز تعلیمی کا منہج سلف اور توحید کے موضوع پر کتابوں کو شامل نصاب کرنا اور ایسے خطبہ و دعات تیار کرنا جو عوام کو شرک کی ہلاکت خیزیوں سے آگاہ کر سکے. تیسرا طریقہ عوامی سطح پر خطبوں اور کانفرنسوں میں توحید کو موضوع بحث بنانا اور منہج سلف کو واضح کرنا. چوتھا طریقہ مسلم لیڈران کا ایسی جماعت تشکیل کرنا جو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرے جو کتاب و سنت سے ثابت شدہ ہو. پانچواں طریقہ غیروں کی مشابہت سے بچنا اور ایسی جگہوں میں جانے سے گریز کرنا جہاں شرک کے اعمال انجام دیے جاتے ہوں، جیسے بازار، درگاہ، مندر وغیرہ. چھٹا طریقہ علماء سے قربت حاصل کرنا اور غلو اور تعظیم احد کو تجاوز نہ کرنا. ساتواں طریقہ صرف نازک کو تعلیم دلانا تاکہ بچوں کی تربیت صحیح منہج پر ہو سکے. آٹھواں طریقہ اپنے آپ کو شرک کی ہلاکت خیزیوں سے آگاہ کرنا اور شرک کے نقصانات پر غور و فکر کرنا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ شرک اکبر الکبائر ہے، اذنب الذنوب ہے، ابغض العمل ہے، جس کا استحباب قرآن و سنت کی روشنی میں ضروری ہے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شرک کی خطرناکیوں اور اس کے اسباب و علوم کو سمجھ کر اس کی تلافی معافات کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.